بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے پانی تلاش کیا۔ جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ یہ حدیث نمبر 169 ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو صحیح بخاری شریف میں نقل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو امت کو نفع پہنچاتی ہیں۔ امت کو اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ اگر حدیثیں نہ ہوں اور حدیثیں امت تک نہ پہنچیں تو امت بے قرار اور پریشان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو صحابہ کرام غور سے سنا کرتے تھے اور امت تک پہنچانے کی فکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ارد گرد رہتے اور ایک ایک عمل کو دیکھا کرتے، ایک ایک چیز کو سنا کرتے اور سن کر اس کو یاد کر لیا کرتے۔ جو دیکھنے والا عمل ہوتا اس کو اچھی طریقے سے غور سے دیکھتے اور اس پر عمل کیا کرتے۔ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ صحابہ کرام اس کو دیکھ کر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے۔ اسی لیے ایک بعد دیگرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے کافی زمانہ ہو جانے کے بعد بھی ایک بعد دیگرے ہم تک احادیث پہنچی۔ یہ کیسے پہنچی؟ ایک راوی، دوسرے راوی، تیسرے راوی، روایت کرنے والے بہت سارے ہوتے چلے گئے اور ہم تک احادیث پہنچ گئی۔ ابھی امت کو عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اگر صحابہ کرام نہ دیکھتے اور روایت نہ کرتے، یہ تابعین صحابہ کو نہ دیکھتے اور تابعین صحابہ کے پاس نہ بیٹھتے، صحابہ کے پاس نہ جاتے تو پھر احادیث ہم تک کیسے پہنچتی؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے روایت کی اور صحابہ سے تابعین نے، تابعین نے، اس طریقے سے ائمہ مجتہدین تک بات پہنچی اور آہستہ آہستہ ہم تک علماء کرام کے ذریعے سے احادیث پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہیں بھی لاوارث نہیں چھوڑے ہیں۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ کو بتایا گیا ہے۔ ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں صادر ہوں جو امت، جو لوگ اس کو دیکھ کر دنگ رہ جائے، اس کے کرشمہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرشمہ ہو گیا۔ ایک معجزہ ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ لاحق ہوتا، ایسا عمل جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے، جو عادت کے خلاف چیزیں صادر ہوں اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگان دین کے طرف سے ہوتا ہے جسے کرامت کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی چیز لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، یعنی عادت کے خلاف وہ چیزیں صادر ہوتی ہیں، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں
ایک معجزہ بتایا گیا ہے۔ اس میں اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے پانی بہت تلاش کیا، ادھر ادھر بھٹکے، پانی تلاش کرنے لگے، لیکن صحابہ کرام کو پانی کا ایک بوند تک نہ ملا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت آ چکا اور پانی نہ ملا تو کیسے نماز پڑھیں۔ بہرحال ایک جگہ تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا، وہ پانی کا ایک برتن لے کر صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیے۔ پھر کیا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالے تو پانی ہاتھ کے نیچے سے اس طریقے سے ابل رہا تھا جیسا کہ پانی کا چشمہ ہو، یعنی جس طریقے سے چشمے سے پانی نکلتا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے سے پانی کے چشمے کی طرف پانی ابلنے لگا۔ تو کیا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بعد دیگرے وضو کرنے لگے۔ اتنا جتنے صحابہ کرام تھے سارے کے سارے صحابہ کرام اس پانی سے وضو کیے، لیکن پانی کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر صحابی بتاتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے قافلے کے آخری انسان بھی وضو کر لیا لیکن پانی ختم نہ ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ورنہ ہم اور آپ اگر پانی میں ہاتھ ڈالیں تو پانی کہاں سے نکلے، بلکہ جو پانی جتنا پانی رہتا ہے اس میں سے بھی پانی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈالتے ہی پانی ابلنے لگا اور صحابہ کرام اس پانی سے وضو کرنے لگے، یہاں تک کہ سارے کے سارے صحابہ کرام اس پانی سے وضو کر لیے لیکن پانی ختم نہ ہوا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں سارے کے سارے انسان سے افضل ہے، سارے انبیاء کرام کے سردار ہیں اور سارے کے سارے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور سردار بن کر آئے اور سرداری کے ساتھ زندگی گزاری۔ اگرچہ آپ کے پاس دنیاوی اعتبار سے فتوحات نہیں تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے فتوحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول نہیں کیے تھے بلکہ فقیری کو قبول کیے تھے، اسی فقیری کے حالت میں زندگی گزری۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے نیک بنانے اور متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے امت کی فکر کیا کرتے اور امت کے پیچھے بھاگا کرتے تھے تاکہ امت راہ راست پر آ جائے اور اس کو نجات مل جائے۔